على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الآخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم بمکارم الاخلاق فإن اللہ عز وجل بعثنی بہا وإن من مکارم الاخلاق ان یعفو الرجل عمن ظلمہ ویعطی عمن حرمہ ویصل عمن لا یصل وان یعود عمن لا یعود. مومنین کرام، آج کے اس درس میں علم اخلاق کے ایک اہم ترین بحث کا آغاز کرنا ہے، اور علماء اخلاق نے اپنی کتابوں میں اس بحث کو اور اس موضوع کو بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ اس کی ضرورت کو وہ بیان کیا ہے. وہ جو عنوان جو آج ہم نے شروع کرنا ہے، علم اخلاق میں انسانی صفات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک وہ صفات ہے جسے مکارم الاخلاق کہا گیا ہے، یعنی انسانی جو فضائل ہے، اخلاقی جو فضائل ہے، اور انسانی جو کمالات ہے، اور انسانی جو بزرگیاں ہیں، اور انسانی جو برتریاں ہیں، ان کو فضائل اخلاق کے ساتھ یا مکارم اخلاق کے ساتھ وہ تعبیر کی جاتی ہے. یعنی وہ عظیم صفات، انسان کی جو انسانیت ہے، انسان کی جو شرافت ہے، انسان کی جو عظمت ہے، وہ انہی صفات پر وہ موقوف ہے. اگر یہ صفات انسان میں ہیں اور یہ فضائل اگر انسان میں ہیں تو وہ پھر انسانیت کے اعلیٰ منازل اور انسانیت کے معراج پر پہنچتا ہے، اور وہ عظیم مقامات اور مراتب کو پا لیتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ یہ اخلاقی جو فضائل ہیں، یہ جو اخلاقی کمالات ہیں، یہ جو اخلاقی مکارم اور بزرگیاں ہیں، اگر یہ انسان میں نہ ہوں تو دوسری قسم کی جو صفات ہیں جن کو رذائل اخلاقی کہلاتے ہیں. یعنی رذائل اخلاقی وہ انسان کی کمزوریاں ہیں، انسان کی برائیاں ہیں، انسان کی خامیاں ہیں، اور انسان کی جو عیوب ہیں. بہت سارے انسانوں میں ہزاروں وہ خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، برائیاں ہیں، اور انسان کی جو پستیاں ہیں. یہ جو انسان کی کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان کو علماء اخلاق رذائل اخلاقی سے تعبیر کرتے ہیں یا عیوب سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی انسان کی جو معائب ہیں، جو برائیاں ہیں، اور انسان کی جو خامیاں ہیں، ان کو رذائل اخلاقی وہ کہلاتے ہیں. بس انسان کی جو صفات ہے دو طرح کی ہیں. ایک فضائل اخلاقی جو انسان کی کمال کا سبب ہے، انسان کی فضیلت کا سبب ہے، انسان کی برتری اور انسان کی بلندی کا سبب ہے. اور انسان کو جب یہ صفات اپنا لیا جائے، یہ صفات انسان کی نفس میں، انسان کے وجود میں آ جائے، اور ان صفات سے اگر جب انسان متصف ہو جائے تو وہ انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف سے اگر خدا نخواستہ یہ جو اعلیٰ صفات ہے، یہ جو اعلیٰ کردار ہے، یہ جو اعلیٰ افکار ہے، یہ جو اعلیٰ انسان کی جو کمالات ہے، یہ اگر انسان کے اندر نہ ہوں بلکہ اس کے مقابل میں
جو اخلاقی کمزوریاں ہیں، اخلاقی خامیاں ہیں، یہ اگر انسان کے اندر آ جائے اور انسان کے روح میں، انسان کے باطن میں، انسان کے قلب میں یہ برائیاں اور یہ خامیاں، یہ اخلاقی رذائل اگر آ جائے تو وہ نہ تنہا انسان نہیں کہلاتے بلکہ وہ حیوان سے بھی جو ہے نا وہ بدتر ہے۔ بس انسان دو راستوں پر ہے، ایک کمال کا راستہ ہے جس کے ذریعے سے انسان فرشتوں سے افضل اور انسانیت کے اعلیٰ مقامات اور مراتب پہ پہنچتا ہے، وہ اس صورت میں ہے جب انسان اخلاقی کمالات کو، اخلاقی فضائل کو، اخلاقی مکارم کو اور اخلاقی بزرگیوں کو اپنا لے اور اپنے وجود میں اور اپنے نفس میں ان تمام اخلاقی کمالات کو جو ہے نا وہ پرورش کرے اور انسان اپنے ذات میں وہ ساری کمالات جو ہے نا وہ پیدا کرے۔ اور دوسری طرف اگر خدا نخواستہ اگر یہ اخلاقی کمالات کے بجائے جو ہے یہ اخلاقی جو پستیاں ہیں اور رذائل ہے یہ اگر آ جائے تو وہ انسان انسانیت سے جو وہ گر جاتی ہے اور پھر وہ حیوانیت کے مرحلے میں بھی اس سے بھی پسترین جو ہے وہ مقام کو پا لیتا ہے۔ اب آج کے درس میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اخلاقی فضائل کیا ہیں، وہ اخلاقی مکارم اور بزرگیاں کیا ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے اور جن کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور انہی صفات پر حقیقت میں انسان کی انسانیت جو ہے نا وہ موقوف ہے۔ وہ روایات کی روشنی میں اور آل محمد کے کلام کی روشنی میں ان اخلاقی فضائل اور ان اخلاقی کمالات کو جو ہے نا وہ بیان کرنا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت امام صادق نے فرمایا، پروردگار عالم نے انبیاء کو عظیم انسانی صفات سے نوازا ہے اور عظیم انسانی کمالات سے جو ہے انبیاء کو جو ہے نا وہ نوازا ہے۔ تم اپنے نفس میں غور کرو، تم اپنے نفس میں یہ دیکھو، آیا یہ جو انبیاء کی صفات ہیں، یہ جو انبیاء کی خوبیاں ہیں اور یہ جو انبیاء کے کمالات ہیں تمہارے باطن میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ انبیاء کی جو صفات ہیں تمہارے وجود میں پائے جاتے ہیں اور نبیوں نے جن صفات کی تمہیں تاکید کی ہے، جن صفات کو اپنانے کے لیے کہا ہے، ان صفات کو اپنایا ہے، وہ انسانی کمالات، وہ انبیاء کی صفات تم میں اگر موجود ہے تو خدا کا شکر کرو، خدا کا حمد کرو کہ خدا نے تمہیں انبیاء کی صفات کو عطا کیا ہے اور وہ صفات تم میں پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وہ انبیاء کی جو اعلیٰ صفات ہے اور عظیم جو نبیوں کی صفات ہے تمہارے وجود میں اگر نہیں ہے تو اس صورت میں تمہیں 2 کام جو ہے وہ کرنے ہوں گے۔ پہلا کام یہ ہے کہ تم بارگاہ الہی میں گڑ گڑاؤ، رو لو اور خدا سے دل کی گہرائیوں سے دعا کرو، خدا یہ جو عظیم صفات ہے وہ مجھے پیدا کرنے کی اور اپنے نفس میں ان عظیم صفات کو جو ہے وہ اپنے نفس میں پیدا کرنے کی جو توفیق عطا کرے۔ لہٰذا پہلا کام یہ ہے کہ تم رو لو اور گڑ گڑا لو اور بارگاہ الہی سے ان صفات کو تقاضا کرو، ان صفات کو جو ہے نا بارگاہ الہی سے مانگو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صرف دعا پر اکتفا نہیں کرنا ہے، دعا ضرور کرنی چاہیے، خدا سے ضرور ان صفات کو مانگنا چاہیے، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عملی جو ہے وہ ریاضت کرنے کی ضرورت ہے، عملی جو ہے اپنے نفس کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے اور ان صفات کو اپنے نفس میں جو ہے وہ پیدا کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ جب حضرت صادق آل محمد نے جناب عبداللہ ابن بکیر سے کہا کہ پروردگار عالم نے نبیوں کو اعلیٰ اور عظیم صفات سے اور مکارم اخلاق سے نوازا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن بکیر نے امام صادق سے یہ سوال کیا کہ وہ عظیم صفات جو انسانی کمالات کا سبب ہے، جو انبیاء کی صفات ہے، جو انسان کے عظیم ترین اوصاف ہے، وہ صفات کیا ہے؟ تو اس روایت میں حضرت صادق آل محمد نے مکارم اخلاق اور فضائل اخلاق اور انسانی جو بزرگ ترین صفات ہے 10 صفات کو جو ہے نا وہ بیان کیا ہے، کہا کہ یہ 10 صفات انبیاء کی صفات ہیں، نبیوں کی صفات ہے، ان صفات کو جو ہے نا تمہیں اپنانا چاہیے۔ اگر ان صفات کو واقعاً اپنا لیا تو تم واقعاً انسانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے ہو، نبیوں سے نزدیک ہو گئے ہو، اور انسانی جو اعلیٰ اقدار ہے، اعلیٰ جو صفات ہے وہ تمہارے وجود میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، پھر تم خدا کا جو ہے نا حمد اور ثنا کرو اور شکر کرو۔ لہذا اس روایت میں مولانا امام صادق نے فرمایا ان عبداللہ ابن بکیر ان الصادق علیہ السلام ان اللہ خص انبیاءہ بمکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے اپنی نبیوں کو مخصوص کیا ہے، نوازا ہے بمکارم الاخلاق، اخلاقی بزرگیوں سے، اخلاقی کمالات سے۔ مکارم مکرمتم کی جمع ہے، یعنی جو کرامت ہے، بزرگی ہے، انسانی جو کمالات ہیں ان کو مکارم جو ہے کہا جاتا ہے۔
مکارم الاخلاق یعنی اخلاقی بزرگیاں، اخلاقی جو ہے کمالات، اللہ تعالیٰ نے اخلاقی بزرگیوں سے، اخلاقی کمالات سے نبیوں کو نوازا ہے اور نبیوں کو مخصوص قرار دیا ہے۔ فمن کانت فی فلیحمد اللہ علی ذالک، وہ شخص جو انبیاء کی صفات کو اپنے وجود میں پاتے ہیں، الحمدللہ اس نے ان عظیم صفات کو پایا ہے اور اپنایا ہے، فلیحمد اللہ علی ذالک، تو وہ خدا کا شکر کرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبیوں کی صفات کو اپنانے کی اور نبیوں کی صفات کو اپنے نفس میں پیدا کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ وَمَن لَمْ تَكُنْ فِيهِ، اور وہ شخص جس کے نفس میں، جس کے باطن میں یہ صفات اگر نہیں ہیں، یعنی نبیوں کی صفات سے دور ہے، بلکہ معاذ اللہ وہ اخلاقی خامیوں میں، پستیوں میں اگر گرے ہیں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ وَلْيَسْأَلْهُ إِيَّاهَا، اور یہ جو اخلاقی کمالات ہیں، یہ جو انبیاء کی صفات ہے، وہ بارگاہ الہی سے تقاضا کرے، بارگاہ الہی سے دعا مانگے، خدایا مجھے ان عظیم صفات کو، جو انبیاء کی صفات ہے، جو تیرے برگزیدہ ہستیوں کی صفات ہے، جو اخلاقی کمالات ہیں، ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ جب حضرت صادق علیہ محمد نے یہ روایت فرمایا تو راوی کہتا ہے قلت جعلت فداک وما ہن، اے فرزند رسول میں آپ پہ قربان ہو جاؤں کہ وہ جو انبیاء کی صفات ہے، جن صفات کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا کیا ہے، جو انسانی بزرگ ترین صفات ہے، جو مکارم اخلاق ہیں، وہ صفات کون سے ہیں؟ 10 صفات پھر مولا نے ذیل میں بیان کیا۔ سب سے پہلی صفت جو انبیاء کی ہے، جو انسان کی کمال اور انسان کی برتری کا سبب ہے اور انسان کی معراج کے جو ہے وہ سبب ہے، گناہوں سے اپنا آپ کو روکنا، معصیتوں سے اپنا آپ کو جو ہے نا وہ روکنا اور تقوی الہی جو ہے نا اختیار کرنا۔ یعنی انسانی صفات میں سے جو بزرگ ترین جو صفت ہے وہ تقوی الہی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے جو ہے نا وہ روکنا ہے اور معصیتوں سے اپنا آپ کو روکنا ہے اور خدا کی تمام دستور پر، خدا کی تمام اوامر پر جو ہے نا وہ عمل کرنا ہے۔ جو شخص تمام واجبات پر عمل کرتے ہیں اور خدا کی تمام دستور کو انجام دیتے ہیں، وہ شخص یقیناً متقی انسان ہے اور اس نے نبیوں کی صفات پہ جو ہے نا وہ عمل کیا ہے۔ لہٰذا انبیاء کی صفات میں سے ایک اہم ترین جو پہلی صفت ہے وہ یہ کہ 100% دستور خدا کا پابند ہو جانا، خدا کا مطیع ہو جانا اور تمام خدا کے احکام پر جو ہے نا وہ عمل کرنا، یہ سب سے پہلی صفت ہے جو انبیاء کی ہے۔ دوسری صفت جو صادق علیہ محمد نے فرمایا والقناعۃ، قناعت کرنا، اور بہترین انسانی صفات میں سے اور جو نبیوں کی صفات میں سے ہے۔ اور تیسری صفت والصبر، صبر اور استقامت، یعنی اگر ہم انبیاء کی صفات کو اگر گنیں گے تو نبیوں کی صفات میں سے ایک عظیم ترین جو صفت ہے وہ صبر و استقامت ہے۔ خاص طور پر مصیبتوں کے وقت، مشکلات کے وقت، دشمن کے مقابل میں صبر کرنا اور استقامت کرنا اور مصائب کو اور مشکلات کو تحمل کرنا اور برداشت کرنا، یہ انبیاء کی عظیم ترین صفات میں سے ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم جب انسان مشکلات میں گریں، پریشانیوں میں گریں اور مختلف حوادث میں گریں تو اس وقت جو ہے وہ دامن صبر کو ہاتھ سے جانے نہ دے، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ جو ہے نا انسان زندگی کرے۔ اور دوسرا جو صبر کی قسم ہے، جب گناہ کا موقع آتا ہے تو گناہ کے مقابل میں انسان صبر کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان بے صبری کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے اور معصیت کرے۔ لہذا معصوم کا فرمان ہے صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ و صبر علی المکاری، صبر کی ایک قسم اطاعت کے اوپر صبر، یعنی جیسے ماہ مبارک رمضان میں ہے، بھوک کو برداشت کر لیتا ہے اور پیاس کو برداشت کر لیتا ہے، گرمیوں کی سختیوں میں جو ہے وہ صبر کر کے جو ہے نا خدا کی عبادت کو، اس عظیم روزے کو بجا لاتا ہے۔ لیکن جو آدمی خدا نہ اس طرح بے صبر ہو جائے تو وہ معاذ اللہ روزہ جو ہے نا وہ توڑ لیتا ہے۔ یہ روزے کے لیے جو صبر کرنا ہے وہ صبر علی الطاعہ ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے صبر کرنا یہ صبر علی المعصیت ہے۔ اور جب مختلف قسم کی پریشانیاں آ جائے، مختلف قسم کے حوادث آ جائے، اس وقت صبر کرنا اور تحمل کرنا یہ صبر علی المکاری ہے، یعنی مصیبتوں اور ناگوار حالات کے مقابل میں صبر کرنا۔ لہذا تیسری جو انبیاء کی صفت ہے وہ صبر اور استقامت ہے۔ اور چوتھی صفت والشکر، انبیاء کی عظیم ترین صفات میں سے اور انسانی کمالات میں سے انسان کا شاکر ہونا، خدا کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور ان تمام نعمتوں کو خدا کی عبادت میں، خدا کی اطاعت میں صرف کرنا اور خرچ کرنا۔
یعنی تمام کے تمام جو انبیاء ہے وہ شاکرین میں سے ہیں، بہترین شکر گزار بندوں میں سے ہے۔ لہٰذا جو انسان شکر کی صفت کو اپنا لیتا ہے، یعنی خدا نے جو عظیم نعمتیں دی ہے، بے شمار جو خدا نے نعمتیں دی، اس پر جو شکر کر لیتا ہے، وہ نبیوں کی صفات کو گویا کہ اس نے جو ہے وہ اپنا لیا ہے۔ لہٰذا چوتھی جو صفت نبیوں کی ہے وہ شکر ہے۔ اور پانچویں صفت جو مولا نے فرمایا والحلم، بردباری، تحمل کرنا، برداشت کرنا، خصوصاً جب غصہ آ جاتا ہے اور جب کسی نے نامناسب بات کہہ دی یا آپ کی شان میں گستاخی کی تو اس وقت یقیناً انسان غیظ میں آتا ہے، غضب میں آتا ہے اور غصے میں جو آتا ہے، اس وقت اپنے غصے کو کنٹرول کرنا اور حلم اور بردباری اختیار کرنا، یہ انبیاء کی صفات ہے۔ لہٰذا جو شخص حلیم ہے اس نے نبیوں کی صفت کو جو ہے وہ اپنا لیا ہے، لیکن حلیم نہیں ہے، فوراً غصہ آ جاتا ہے اور معاذ اللہ غصے میں آ کر جو ہے نا بہت کچھ کر بیٹھتے ہیں، یہ شخص جو ہے وہ اس نے نبیوں کی صفت کو نہیں اپنایا ہے۔ نبیوں کی صفات میں سے اور انسانی کمالات میں سے ایک اہم ترین صفت والحیاء، شرم اور حیا۔ شرم اور حیا انبیاء کی صفات میں سے ہے، نبیوں کی صفات میں سے ہے۔ جس انسان کے وجود میں شرم ہے، حیا ہے، اس شرم کی وجہ سے وہ ہر قسم کی بری حرکتوں سے، برے کاموں سے اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچاتے ہیں، لوگوں سے شرم کرتے ہیں، خدا سے شرم کرتے ہیں۔ اسی شرم کی وجہ سے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، غلط کاموں سے جو ہے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ لہٰذا شرم اور حیا انسانی صفات میں سے عظیم ترین صفات میں سے ہے، اور یہ نبیوں کی صفت ہے۔ جس نے اس صفت کو اپنا لیا یقیناً وہ انبیاء کے نزدیک ہو گئے۔ اور جو نبیوں کی صفات جو مولانا اس روایت میں بیان فرمایا ہے والسخاء، انسانی فضائل میں سے، انسانی کمالات میں سے اور نبیوں کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت جود و سخا ہے، سخاوت کرنا، لوگوں کو عطا کرنا، لوگوں پر نیکی کرنا، لوگوں پر احسان کرنا۔ یعنی 1,24,000 انبیاء سخی ترین انسان ہیں۔ سخاوت انبیاء کی صفت ہے، برگزیدہ جو ہے وہ ہستیوں کی صفت ہے۔ لہٰذا مولانا نے فرمایا اگر تمہارے وجود میں سخاوت ہے، تم بخیل انسان نہیں ہیں، کنجوس انسان نہیں ہیں، بلکہ سخی انسان ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی دیتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، تو یقیناً تم نے پھر انبیاء کی جو صفت ہے اس کو جو ہے نا وہ اپنا لیا ہے۔ لہٰذا تمام کے تمام انبیاء سخی تھے اور سخاوت انبیاء کی صفت ہے، تم اس صفت کو جو ہے نا وہ اپنا لو۔ ہماری بہترین کتابوں میں سے ہے جامع الاخبار، اس میں باب السخاوت میں ہے جو شخص سخی انسان ہے وہ 3 چیزوں سے نزدیک ہے۔ السخی قریب من اللہ، السخی قریب من الجنت، السخی قریب من الناس وبعید عن النار۔ سخی انسان خدا سے نزدیک ہے، قریب ترین انسان خدا سے وہ انسان ہے جو سخی ہے۔ اسی طرح سے سخی جو ہے وہ جنت سے نزدیک ترین انسان ہے۔ سخی انسان جنت سے نزدیک ہے، جہنم سے بہت دور ہے۔ یعنی سخاوت ایک ایسی صفت ہے انسان کو جنت کی جو ہے وہ قریب کرتی ہے اور خدا سے جو ہے نزدیک کرتی ہے اور خدا سے قریب کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ قریب من الناس، سخی انسان لوگوں سے نزدیک ہے، لوگوں کی دلوں سے جو ہے وہ قریب ہے۔ اور ایک چیز سے سخی جو ہے وہ بہت دور ہے، وہ بعید عن النار، جہنم سے جو ہے نا وہ سخی جو ہے وہ دور ہے۔ لہٰذا سخاوت انبیاء کی صفت ہے۔ مولانا نے فرمایا اس کو جو ہے نا وہ اپنا لو۔ مزید جو ہے نبیوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے مولا امام سعدی نے فرمایا والشجاعت، شجاعت اور بہادری انسان کی عظیم صفات میں سے ہے، اور اس صفت کو پروردگار اعلیٰ نے انبیاء کو عطا کیا ہے، اپنے برگزیدہ ہستیوں کو عطا کیا ہے۔ اب تم اپنے نفس میں دیکھو، آیا تم بزدل انسان تو نہیں ہے، ڈرپوک انسان تو نہیں ہے؟ اگر خدا نے سے تم بزدل انسان ہے تو تم انسانی پستی میں گرے ہو، انسانی رذیلے میں اور خامی میں جو ہے گرے ہو۔ لیکن اگر تم میں شجاعت ہے، بہادری ہے، حق بات کو کہہ دیتے ہو، حق بات پر ڈٹ جاتے ہو اور باطل سے تم نہیں ڈرتے ہو، تو یقیناً تم میں بہادری ہے، اور بہادری اور شجاعت انبیاء کی صفت ہے جس کو تو نے اپنا لیا ہے۔ مزید جو ہے نبیوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے مولانا نے فرمایا انسان کی مکارم والغیرت، غیرت اور حمیت، یعنی غیرت وہ عظیم صفات میں سے ہے۔ حضرت صادق علیہ محمد نے فرمایا اس صفت سے پروردگار عالم نے تمام نبیوں کو نوازا۔ تمام انبیاء انتہائی غیرت کے مالک ہیں، ہر چیز پر غیرت، دین کے حوالے سے غیرت مند ہے، ناموس کے حوالے سے غیرت مند ہے، اور اسی طریقے سے اپنی شخصیت کے بارے میں جو ہے نا وہ غیرت مند ہے۔ جو انسان باغیرت انسان ہے وہ انبیاء سے نزدیک ہے، وہ نبیوں سے نزدیک ہے، اور جو انسان بے غیرت انسان ہے
ناموس کے حوالے سے کوئی غیرت نہیں رکھتا ہے، دین کے حوالے سے کوئی غیرت نہیں رکھتا ہے، جو بے غیرت انسان ہے وہ انبیاء سے دور ہے، وہ عظیم صفات سے جو ہے وہ دور ہے۔ لہٰذا صادق آل محمد نے جو نبیوں کی صفت اس روایت میں بیان فرمایا ان میں سے ایک اہم ترین صفت غیرت ہے۔ مزید مولا نے فرمایا والبر، انبیاء کو جو صفات خدا نے عطا کی ہے وہ احسان اور نیکی ہے۔ تمام کے تمام انبیاء محسن ہے، بشریت کے محسن ہے، انسانیت کے محسن ہے، یعنی سب سے زیادہ جو انسانوں پر احسان کرنے والی جو ہستیاں ہیں وہ انبیاء ہے۔ لہٰذا انبیاء احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں۔ تم بھی نیکی کو سیکھو، نیکی کرنا جو ہے نا اس کی عادت جو ہے نا وہ پیدا کرو۔ اگر تم نیکی کرتے ہو یقیناً تم نے انبیاء کی صفت کو جو ہے نا وہ اپنا لیا ہے۔ مزید جو انسانی کمالات اور انبیاء کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ صدق الحدیث، ہمیشہ صداقت اور سچائی کا مالک ہونا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ کہنا اور صداقت اور سچائی انسان کے کردار میں ہونا، یہ انبیاء کی صفات ہے۔ انبیاء صادقین میں سے ہے، ان کے کردار سچے ہیں، ان کے گفتار سچے ہیں، ان کی زندگی سراپا صداقت اور سچائی پر جو ہے مبنی ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں صداقت ہے، تم جھوٹ نہیں بولتے، تمہارے کردار میں کوئی خدا نائستہ ملاوٹ نہیں ہے، تمہارے کردار میں صداقت ہے، سچائی ہے، تو یقیناً تم انبیاء سے نزدیک ہے اور نبیوں کی صفات کو تم نے جو ہے نا اپنا لیا ہے۔ لیکن اگر خدا نائستہ تم جھوٹ بولتے ہیں اور خدا نائستہ تم غلط بیانی کرتے ہیں تو پھر تم نے نبیوں کی صفات کو نہیں اپنایا اور انبیاء کی صفات سے تم دور ہو گئے۔ مزید جو ہے وہ انبیاء کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ اداء الامانتی، انبیاء کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت امین ہونا ہے۔ انبیاء امین ہے، خدا کے امین ہے، لوگوں کے امین ہیں اور احکام اور شریعت کے امین ہے۔ سب سے پہلے انبیاء نے خدا نے جو امانتیں دی ہے، جو پیغام الہی ہے، جو خدا کی احکام ہے، وحی ہے اور پیغام الہی ہے، ان سب کی امانت کی پاسداری کی اور لوگوں تک جو ہے نا وہ پہنچایا۔ اور ساتھ ساتھ لوگوں نے جو امانتیں انبیاء کے پاس رکھی ہے اور لوگوں کی جو امانتیں ہیں ان امانتوں کی جو ہے نا وہ پاسداری کی ہے۔ لہٰذا خدا کی امانت کی حفاظت کرنا، لوگوں کی امانت کی حفاظت کرنا، یہ انبیاء کی صفات ہے اور انبیاء کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفات امین جو ہے نا وہ ہونا ہے۔ لہٰذا اس روایت میں صادق آل محمد نے جو انسانی کمالات ہیں یا انسانی جو اخلاقی فضائل ہے، جو مکارم اخلاق ہے، 10 مکارم کو اور 10 جو ہے بلکہ 12 جو ہے مکارم اخلاق کو جو ہے اس روایت میں بیان کیا ہے۔ ایک اور روایت جو حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے سرور کائنات ختمی مرتبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بیان فرمایا ہے، مولا امام صادق نے فرمایا ان رسول اللہ قال رسول اللہ علیکم بمکارم الاخلاق فإن اللہ بعثنی بہا۔ مولا امام رضا نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اخلاقی جو کمالات ہیں، اخلاقی جو بزرگیاں ہیں اس کو اپنا لو، اس کو اپنے لیے ضروری قرار دے دو۔ یا ایک خاص ایک لفظ آیا ہے علیکم بمکارم الاخلاق۔ علیکم کا معنی یہ ہے اپنے لیے ضروری قرار دینا، اپنے لیے واجب قرار دینا، اپنے لیے لازم قرار دینا۔ کس چیز کو؟ بمکارم الاخلاق، جو اخلاقی بزرگیاں ہیں، جو اخلاقی کمالات ہیں، یعنی جو انسانی فضائل ہیں جن کی وجہ سے انسانی فضیلت میں، انسانی عظمت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتی ہے، ان کمالات کو، ان اخلاقی بزرگیوں کو اپنا لینا، اور یہ تمہارے لیے ضروری ہے، یہ تمہارے لیے جو ہے وہ لازم ہے۔ اس کے بعد پھر پیغمبر نے فرمایا فإن اللہ بعثنی بہا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، جس مقصد کے لیے مجھے مبعوث پر رسالت کیا ہے، وہ اہم ترین جو ہدف ہے وہ انسان کو اخلاقی کمالات سے متصف کرانا ہے۔ یعنی انسان کی جو اخلاقی کمالات ہے اس کی پرورش کرنا ہے، اور جو انسان کی جو اخلاقی رذائل ہے، اخلاقی پستیاں ہیں، جو اخلاقی خامیاں ہیں، اس سے انسان کو جو ہے نا وہ نجات دینا ہے۔ لہٰذا اس روایت میں سب سے پہلے پیغمبر نے فرمایا میری رسالت کو جو ہدف ہے، میری رسالت کا جو مقصد ہے وہ انسان کی تربیت ہے، وہ انسان کی اصلاح ہے۔ کس طریقے سے اصلاح کرنا ہے؟ جو انسان کی جو خامیاں ہیں، انسان کی جو پستیاں ہیں، انسان کی جو برائیاں ہیں، اس سے انسان کو نجات دینا ہے، اور جو انسان کی کمالات ہیں، جو انسان کی فضائل ہیں، جو انسانی اعلیٰ اقدار ہیں، جو انسانی عظیم اوصاف ہیں،
ان اوصاف کو انسان کے وجود میں جو ہے پیدا کرنا ہے۔ لہٰذا انسان بما ہوا انسان اس وقت بنتا ہے جب تمام اخلاقی خامیوں سے اپنا آپ کو نجات دے اور تمام برائیوں سے اپنا آپ کو پاک کرے، اور جب انسانی کمالات اور اخلاقی بزرگیاں جب انسان میں آ جائے تو واقعاً وہ انسان کہنے کی جو ہے نا وہ لائق ہے۔ یعنی انسان کی جو انسانیت ہے وہ انسان کے چہرے سے نہیں ہے، انسان کی گوشت کے ذریعے سے، پوست کے ذریعے سے، یہ مادی اشیاء کے ذریعے سے انسان کی انسانیت نہیں ہے۔ انسان کی جو اصل انسانیت ہے اور جو حقیقت ہے وہ اعلیٰ صفات کا نام ہے، وہ اعلیٰ کردار کا نام ہے، وہ اعلیٰ افکار کا نام ہے، اور وہ افکار جو افکار انبیاء ہے، وہ کردار جو کردار انبیاء ہے، ان کو اگر انسان نے اپنا لیا تو واقعاً وہ انسان ہے، واقعاً وہ پھر انسانی کمالات پر، انسانی معراج پر جو ہے وہ فائز ہے۔ لیکن اگر خدا ناہستہ ہزاروں خامیوں میں خدا ناہستہ وہ گرے ہوئے ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ منافقت کرتا ہے، تکبر اس میں پایا جاتا ہے، حسد اس میں پایا جاتا ہے، کینہ جو ہے اس میں پایا جاتا ہے، غرور اس میں پایا جاتا ہے، یہ جو سارے کے سارے جو اخلاقی رذائل بیان کیا ہے، یہ اگر انسانوں میں اگر پایا جاتا ہے تو نہ تنہا انسان نہیں ہے بلکہ قرآن نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، یہ حیوان ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانور سے بھی جو بدتر ہے۔ لہٰذا انسان کی دو حیثیتیں ہیں، ایک مرتبہ انسان اپنے نفس میں، اپنے وجود میں بہترین اوصاف اور مکارم اخلاق کو پیدا کرتا ہے تو وہ نہ تنہا انسانیت کے اعلیٰ مراتب اور منزل کو پا لیتا ہے بلکہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اور ایک مرتبہ وہ اتنا گر جاتا ہے اخلاقی حوالے سے اور صفات کے حوالے سے، وہ بہت ساری برائیوں میں، بہت ساری اخلاقی رذائل میں، خامیوں میں، معائب میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ جانور بن جاتا ہے، بلکہ جانور سے پستر۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي بِهَا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے انہی اخلاقی کمالات کو پیدا کرنے کے لیے۔ لہذا ان اعلیٰ اخلاق کو اگر تم نے سیکھ لیا تو یقیناً رسالت کے ہدف کو پا لیا، رسالت کے مقصد کو تم نے جو ہے پا لیا۔ پھر مزید جو ہے فرمایا وَإِنَّ مِن مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَن يَعْفُوَ الرَّجُلُ عَمَّن ظَلَمَ، اور انسان کی جو بزرگی ہے، انسان کی جو کمال ہے وہ چار چیزوں میں ہے۔ جس انسان میں یہ چار صفتیں ہوں وہ واقعاً بزرگی کے مالک ہے، اس شخص کو کہہ سکتا ہے یہ بزرگ ہے، اس شخص کو کہہ سکتا ہے یہ عظیم شخصیت کے مالک ہے۔ پیغمبر نے فرمایا وَإِنَّ مِن مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، اور اخلاقی بزرگیوں میں سے ہے، اخلاقی کمالات میں سے ہے چار چیزیں۔ سب سے پہلی چیز ان یعفو الرجل عمن ظلمہ، انسان معاف کرے، درگزر کرے ان لوگوں کو جس نے اس کے بارے میں گستاخی کی ہے، اس کے بارے میں ناانصافی کی ہے۔ یعنی جس شخص نے آپ کے بارے میں ناانصافی کی، گستاخی کی، نہ تنہا آپ اس کے برابری نہیں کرتے بلکہ آپ کو معاف کر دے، آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو درگزر کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں آپ کے شان میں، آپ کے ذاتی اور شخصی حوالے سے، اس کو معاف کرنا یہ آپ کی بزرگی کی علامت ہے۔ وہ انسان جو بزرگ ہے وہ معاف کرتے ہیں، وہ درگزر کرتے ہیں۔ لہٰذا معاف کرنا بزرگوں کی علامت ہے، درگزر کرنا انسان کی نفس میں بزرگی ہونے کی جو ہے نا وہ علامت ہے۔ ان یعفو الرجل، مرد مومن معاف کرے، عمن ظلمہ، اس شخص کو جو گستاخی کرے دے یا جو آپ کے حق میں جو ہے وہ ظلم کرنے والا ہو۔ یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت وَيُعْتِيَ عَمَّنْ حَرَمَ، اس شخص کو عطا کرے، اس شخص کو دیں جو آپ کو محروم کرنے والا ہے، جو آپ کو کچھ دینے والا نہیں ہے، آپ کو محروم کرنے والا ہے، آپ اس کو عطا کریں۔ یعنی بزرگی یہ ہے اس شخص کو دے رہا ہے جو آپ کو نہیں دیتے ہیں، جو آپ کو محروم کرتے ہیں، آپ اسے دے رہے ہیں، آپ اسے نواز رہے ہیں، یہ آپ کی بزرگی کی جو ہے نا وہ علامت ہے۔ اور تیسری صفت وَيَصِلَ عَمَّنْ قَطَعَهُ، ان لوگوں سے رابطہ رکھیں جن لوگوں نے تم سے رابطے کو منقطع کیا ہے۔ انہوں نے تم سے رابطے کو منقطع کیا، تم سے تعلقات کو منقطع کیا، تمہاری بزرگی یہ ہے کہ تم ان کے یہاں چل کے چلے جاؤ، تم ان کے یہاں جو ہے چلے جاؤ، ان سے رابطہ جو ہے برقرار رکھو۔ یعنی وَأَن يَصِلَ الرَّجُلُ، مرد مومن رابطہ برقرار کرے، امن قطعہ، اس شخص سے جو قطع رحم میں مبتلا ہو گیا ہے۔ یعنی بہت سارے ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے جو ہے وہ تعلقات منقطع ہوتے ہیں، آمد و رفت نہیں رکھتے ہیں۔ لہٰذا جو بزرگ انسان ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے آپ اس کی برابری نہ کریں۔ آپ اس نے تو اگرچہ آپ کے مثال کے طور پر خوشی کے موقع پہ نہیں آیا، آپ کی غم کے موقع پہ نہیں آیا، لیکن آپ بزرگی کریں،
آپ اگر چلے جاتے ہیں تو یہ آپ کی بزرگی کی علامت ہے۔ یہ تیسری جو ہے نا بزرگی کی علامت۔ اور چوتھی صفت جو پیغمبر نے فرمایا یہ بزرگی میں سے ہے، مکارم اخلاق میں سے ہے، وَأَن يَعُودَ أَمَّن لَا يَعُود، اس شخص کی عیادت کے لیے چلے جائیں، اس شخص کی احوال پرسی کے لیے چلے جائیں، امن لا یعود، جو تمہاری عیادت کے لیے نہیں آتے۔ جب تم بیمار ہوئے تھے تو اس نے تمہاری خبر نہیں لی، تمہارے عیادت کے لیے نہیں آیا، لیکن تم بزرگ انسان ہے، تم عظیم شخصیت کے مالک ہے، جب وہ بیمار ہو گیا تو آپ جو ہے نا اس کی عیادت کے لیے جو ہے نا وہ چلے گئے۔ خود عیادت کرنا بھی انبیاء کی صفات ہے اور عظیم عبادات میں سے، اس میں سے بھی اس شخص کی عیادت کرنا جو عیادت کرنے والا نہیں ہے، جو دوسروں کی بیماری کا پوچھنے والا نہیں ہے، دوسروں کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جاتے، اگر اس کی عیادت کے لیے آپ چلے گئے ہیں تو یہ آپ کی بزرگی کی علامت ہے۔ لہٰذا بزرگ انسان جو شخصیت کے مالک ہے، جو عظمت کے مالک ہے، وہ درگزر کرتے ہیں ان لوگوں کو جو گستاخی کرنے والے ہیں، اس کی شان میں ناانصافی کرنے والے ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان کو بخش دیتے ہیں۔ دوسری جو بزرگی کی جو علامت ہے، ان سے رابطہ بڑھاتے ہیں جو رابطے کو منقطع کرنے والا ہے۔ تیسرا جو بزرگی کی علامت ہے، ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں جو نہیں دینے والے ہیں، جو آپ کو محروم کرنے والے ہیں، ان کو عطا کرتے ہیں۔ اور چوتھا جو بزرگی کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، ان لوگوں کے احوال پرسی کے لیے جاتے ہیں جنہوں نے آپ کی احوال پرسی نہیں کی، جنہوں نے آپ کی عیادت نہیں کی، لیکن آپ بزرگی کرتے ہوئے ان کی عیادت کے لیے چلے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ کچھ اخلاقی جو مکارم ہے، اخلاقی جو فضائل ہے، وہ آپ کے خدمت میں جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اگرچہ علماء اخلاق نے اخلاقی رذائل اور اخلاقی فضائل کو بیان کرتے ہوئے مستقل جو ہے نا وہ کتابیں جو ہے نا وہ لکھی گئی ہے، لیکن ہم مختصراً جو ہے وہ جو اخلاقی کمالات ہے اور اخلاقی جو صفات ہے وہ آپ کے خدمت میں جو ہے وہ بیان کریں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم صدقے محمد و آل محمد کے ہمیں اخلاقی کمزوریوں سے اور اخلاقی خامیوں سے اور اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنے آپ کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جو اخلاقی کمالات ہیں، جو انبیاء کی صفات ہیں، جو اولیاء کی صفات ہیں، اور جو برگزیدگان راہ حق کی جو صفات ہے، ان عظیم صفات اور ان عظیم کردار کو، ان عظیم افکار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ خدا یا پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔